بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مصر کے ایک قدیم گاؤں کانپوری کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ایک بڑا چالاک اور شاطر بندر رہتا تھا۔ اس بندر نے پہاڑی کے پاس سے گزرنے والے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ پہاڑی کے پاس والے راستے سے جو بھی کوئی آدمی، چاہے عورت چاہے بچہ، جو بھی گزر کر جاتا تو وہ بندر راستے میں ان پر حملہ کر دیتا اور ان کے پاس جو بھی چیز ہوتی، چاہے کھانے کی کوئی چیز، چاہے اجناس، چاہے لباس، وہ سب کچھ چھین کر پہاڑی پر موجود اپنی گفا میں چھپ جاتا، اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ کوئی بھی اس کو پکڑ نہیں پاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی شکایات بڑھنے لگی اور سب لوگ اس بندر سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن بوڑھا بزرگ اپنے چھوٹے سے پوتے کے لیے شہر سے کھلونا خرید کر گھر جا رہا تھا۔ بوڑھا اس راستے سے پہلے کبھی نہیں گزرا تھا، اس کے لیے وہ راستہ نیا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بوڑھا بزرگ اس راستے پر پہنچا تو اس طاقتور بندر نے اس پر حملہ کر دیا اور اس بوڑھے بزرگ کو گرا کر اس کے پوتے کا کھلونا اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء چھین کر بھاگ گیا۔ بوڑھا بزرگ روتا ہوا گاؤں کے سردار کے پاس پہنچا اور کہا، اے میرے سردار، اگر اس بندر کو پکڑا نہ گیا تو یہ لوگوں کو بہت تنگ کرے گا اور لوگوں کا بہت نقصان کرے گا۔ یہ سن کر سردار بڑا پریشان ہوا، کیونکہ وہ اس بوڑھے بزرگ سے پہلے کافی لوگوں کی شکایات سن چکا تھا۔ سردار نے بوڑھے بزرگ کو دلاسا دیا اور کہا کہ آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ میں چکا دوں گا، اور میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہوں کہ جا کر اس بندر کا کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ سردار نے بوڑھے بزرگ کا نقصان پورا کیا اور بوڑھے بزرگ نے سردار کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ بوڑھے بزرگ کے جانے کے بعد سردار نے اپنے سپاہیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم کوئی ایسی ترکیب بتاؤ جس سے تم اس بندر کو پکڑ لو۔ تو سب سپاہی کہنے لگے، حضور، وہ بندر بڑا ہی چالاک اور شاطر ہے، کوئی بھی خطرہ ہو اس کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اتنے میں ایک بزرگ سپاہی نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں اپنے کندھے پر ایک گٹھڑی رکھ کر جاؤں گا، اور وہ بندر مجھ پر جیسے ہی حملہ کرے گا تم اوپر سے جال ڈال لینا، اور بندر کے بھاگنے سے پہلے ہم اس کو جال میں جکڑ لیں گے، اور اس کو پکڑنے کے بعد ہم سلطان سے اجازت لے کر اسے کہیں جنگل دور چھوڑ آئیں گے۔ یہ سن کر سردار نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اب وہ سردار سپاہیوں کو لے کر اس پہاڑی کے قریب پہنچ گیا۔ بوڑھے سپاہی نے اپنے کندھے پر ایک گٹھڑی رکھی اور چل پڑا۔ اب جیسے وہ اس پہاڑی کے قریب گیا تو بندر کی نظر اس سپاہی پر پڑ گئی جو اپنے کندھے پر گٹھڑی لاد کر جا رہا تھا۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا آیا اور اس نے سپاہی پر حملہ کر دیا۔ اس نے جیسے ہی حملہ کیا تو سپاہیوں نے بڑی ہی پھرتیلی سے اس کے اوپر جال ڈال دیا، لیکن وہ اتنا بندر چالاک تھا کہ اس سے پہلے ہی حملے کی خبر ہو چکی تھی، لہٰذا وہ اتنا تیزی سے آیا کہ جال کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ بندر وہاں سے بھاگ گیا۔ سپاہی بڑے پریشان ہوئے اور مایوس ہو کر سردار کے پاس لوٹے اور کہا، حضور، ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہم اس بندر کو نہیں پکڑ پائے۔ یہ سن کر سردار بڑا پریشان ہوا اور اس نے اگلے دن گاؤں کے ایک بڑے بزرگ کے درخت کے نیچے تمام گاؤں والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ دوپہر کے وقت سارے گاؤں والے اس درخت کے نیچے جمع ہوئے۔ گاؤں کے سردار نے سب گاؤں والوں کو کہا کہ جو بندر پہاڑی پر رہتا ہے وہ ہر آئے دن مسافروں کو پریشان کرتا ہے، کبھی کسی سے کوئی سامان چھین لیتا ہے تو کبھی کسی سے کوئی سامان، اور پھر وہ ایسا غائب کرتا ہے کہ اس کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو پوری تیاری کے ساتھ بھیجا لیکن پھر بھی وہ اس کو پکڑ نہیں پائے۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگوں نے کہا، حضور، ہم 10 آدمیوں پر موجود نوجوانوں کا دستہ تیار کرتے ہیں،
ہم ان 10 نوجوانوں کو شکاری بندروں کو پکڑنے کی خاص تربیت دیں گے، اور جب وہ اس پوری طرح تربیت حاصل کر لیں گے تو پھر ہم اس 10 نوجوانوں کے دستے کو اس بندر کو پکڑنے کے لیے بھیجیں گے۔ یہ سن کر سب گاؤں والے رضامند ہو گئے۔ اب اس گاؤں میں موجود 10 نوجوانوں کو چنا گیا جو سب سے طاقتور اور شکار کھیلنے میں ماہر تھے۔ چند دنوں تک ان کو بندر پکڑنے کی تربیت دی گئی اور انہیں اس بندر کی کمزوریوں کے بارے میں بتایا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک ہفتے کے بعد ان 10 میں سے 10 نوجوانوں اب اس کو پکڑنے کے لیے پرجوش اور پوری طرح تیار تھے۔ اب اگلے دن منصوبے کے تحت وہ 10 کے 10 نوجوان اس بندر کو پکڑنے کے لیے تیار تھے۔ اب انہوں نے اپنی چال کے مطابق اپنے 2 آدمیوں کے ہاتھوں میں لذیذ کھانا دیا، جو وہ اس کھانے کو لے کر اس راستے سے گزر رہے تھے۔ جیسے اس چالاک اور طاقتور بندر نے 2 آدمیوں کے ہاتھوں میں کھانا دیکھا تو وہ بڑا تیزی سے آیا اور ان سے کھانا چھین کر بھاگنے لگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگ جاتا، باقی 8 نوجوانوں نے اس بندر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب بندر ہر طرف دیکھ رہا تھا کہ ہر طرف اس کو گھیرا گیا ہے، اور شاید اب بندر کو بھی لگ چکا تھا کہ اب وہ پکڑا جائے گا، اور وہ 10 کے 10 نوجوان بھی اب پرجوش تھے کہ آج اس بندر کو ہم پکڑ کر گاؤں والوں کو اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیں گے اور گاؤں کے اندر ہمارا نام بن جائے گا۔ لیکن وہ بندر ہار نہیں مانتا، اور جیسے ہی وہ 10 کے 10 آدمی اس پر حملہ آور ہوئے تو اس نے ایک آدمی پر اچانک حملہ کیا، اور وہ زخمی ہوا تو باقی 9 ڈر کر پیچھے ہٹے، اور پھر وہ بندر اس آدمی کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب اس بات کی خبر گاؤں کے سردار کو لگی کہ وہ 10 نوجوان بھی اس چالاک اور پھرتیلے بندر کو نہیں پکڑ پائے، اور سب سے پریشانی والی بات تو یہ تھی کہ اس سے پہلے اس بندر نے کبھی کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن اس دن ایک نوجوان بھی اس بندر کے ہاتھوں زخمی ہو گیا۔ گاؤں کے ماہر طبیب کو بلایا گیا۔ گاؤں کے ماہر تجربے کار طبیب نے بندر کے دیے گئے زخموں کا علاج کیا، اور اس کے بعد اس نے گاؤں کے سردار کو کہا، سردار صاحب، اگر اسی طرح آپ نے اس بندر کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے صرف وہ بندر مالی نقصان کرتا تھا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے جانی نقصان ہونا شروع ہو جائیں۔ سردار نے کہا، وہ کیسے؟ تو اس نے کہا، حضور، بندر کے ناخنوں میں بڑے ہی زہریلے جراثیم ہوتے ہیں، اور اگر وہ جراثیم انسانی خون میں داخل ہو گئے تو یہ بیماری پھر جنگل میں آگ کی طرح پھیلے گی، اور بڑی ہی خطرناک بیماری پھیلے گی۔ لہذا اب اس بندر کو کسی ایسے طریقے سے پکڑنا ہوگا جس سے وہ کسی کو جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یہ سن کر سردار بڑا حیران ہو گیا اور کہا کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن میں بندر کو نہیں پکڑ پایا۔ آخر میں ایسی کیا ترکیب بناؤں کہ میں اس بندر کو پکڑ لوں؟ دوسرے میں سردار کے ایک بوڑھے دوست نے کہا کہ اے میرے سردار، میں آپ سے عمر میں بڑا تو ہوں لیکن رتبے میں کم، لیکن میری عقل اتنا کام کرتی ہے کہ اس بندر کو کوئی ماہر انسان ہی پکڑ سکتا ہے۔ تو سردار نے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن اب وہ ماہر انسان کیسے تلاش کریں گے؟ کوئی انسان ایک بندر کو پکڑنے کے لیے انعام کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں کبھی نہیں ڈالے گا۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور، میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر ہم اس ترکیب پر عمل کر لیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم اس چالاک بندر کو پکڑ لیں گے۔ یہ سن کر سردار نے کہا، بتاؤ کون سی ترکیب ہے؟ تو سردار کو اس بوڑھے بزرگ نے بتایا کہ حضور، آپ پورے علاقے کے اندر اعلان کروا دیں کہ جو بھی آدمی، جو بھی انسان اس بندر کو پکڑ کر ہمارے حوالے کرے گا، اس کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ سن کر سردار سمیت سب گاؤں والے خوش ہو گئے کہ انعام کے لالچ میں کوئی بھی آدمی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ضرور ظالم بندر کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے گا۔ اب سردار کے سپاہیوں نے پورے علاقے کے اندر اعلان کروا دیا کہ جو بھی کانپوری گاؤں کے قریب پہاڑی پر موجود اس چالاک بندر کو پکڑ کر سردار کے حوالے کرے گا، اس کو سردار کی طرف سے ایک خوبصورت بیل تحفے میں دیا جائے گا۔
یہ خبر جب پورے علاقے کے اندر پھیلی تو سب لوگ انعام کے لالچ میں اس پہاڑی پر آئے اور اس بندر کو پکڑنے کے لیے مختلف ترکیبیں بنانے رہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا آدمی کامیاب نہیں ہو سکا اور وہ اس بندر کو پکڑ نہیں سکا۔ چند دن گزر گئے۔ جب سردار نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا صورتحال ہے، تو سپاہیوں نے بتایا کہ حضور صورتحال پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ پہلے وہ بندر کسی کسی کو نشانہ بناتا تھا، لیکن اب وہ بندر ہر گزرنے والے مسافر کو نشانہ بنا لیتا ہے، ہر آنے والے مسافر کو پریشان کرتا ہے، اور اب اس بندر کو بار بار اس کو پکڑنے کی وجہ سے وہ سخت غصے میں ہے۔ اب اس کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو گیا ہے۔ حضور وہ بندر اب پہلے سے بھی زیادہ پھرتیلا، طاقتور اور چالاک ہو گیا ہے، اور لگتا ہے کہ اب یا تو اس گاؤں کے لوگوں کو یہ گاؤں چھوڑ کر جانا ہوگا، یا پھر کوئی معجزہ ہی ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے سکتا ہے۔ یہ سن کر سردار بڑا پریشان ہوا کہ آخر میں ایسا کیا کروں کہ یہ اس سے بندر کو پکڑا جائے اور گاؤں والوں کو اس مشکل سے نکالا جائے، کیونکہ اب ڈر سے لوگ گاؤں سے شہر کی طرف کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے نہیں جاتے۔ لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آخر لوگ کب تک شہر سے چیزیں خریدنے کے لیے نہ جائیں گے؟ گاؤں کے حالات بڑے خراب ہو رہے تھے۔ سردار کے اپنے گودام میں اناج ختم ہو چکا تھا، اور سردار خود چاہ کر بھی ان گاؤں والوں کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ سردار بڑا پریشان ہوا کہ آخر میں اس بندر کو کیسے پکڑوں۔ اب سردار اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پریشانی کی حالت میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں سے باہر ایک خشک وادی کے اندر سیر و تفریح کرنے کے لیے چل پڑا، اور اسی دوران وہ سوچ رہا تھا کہ آخر مجھے اس مصیبت سے کون نکالے گا۔ تو اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ اس خشک وادی میں ایک زمین کے ٹکڑے پر کھیتی باڑی کر رہا تھا۔ اس بوڑھے کی داڑھی سفید تھی، اور مٹی منہ پر اڑ اڑ کر لگنے کی وجہ سے بوڑھے کا چہرہ مٹی سے بھرا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کی پگڑی پر بھی مٹی موجود تھی۔ جب سردار نے اس بوڑھے بزرگ کو اس عمر میں کھیتی باڑی کرتے ہوئے دیکھا، تو سردار نے سوچا کہ کیوں نہ اس بوڑھے بزرگ کے پاس جا کر اپنا کچھ وقت گزارا جائے، کیونکہ کئی دن ہو گئے ہیں، ایک لمحہ بھی خوشی سے نہیں گزرا۔ اب سردار اپنے گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو لگام سے پکڑ کر پیدل چلتا ہوا اس بوڑھے کسان کے پاس پہنچا اور سلام کیا۔ بوڑھے کسان نے سردار کو دیکھ کر سردار کے سلام کا جواب دیا اور بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی زمین پر بچھا دی، اور کہا، سردار صاحب آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ یہ سن کر سردار نے کہا، نہیں نہیں، تم بھی میرے ساتھ بیٹھو، ہم دونوں ایک چٹائی پر بیٹھتے ہیں۔ تو بوڑھے کسان نے کہا، حضور آپ ہمارے گاؤں کے سردار ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ایک چٹائی پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ یہ سن کر سردار نے کہا، اے بوڑھے کسان، تم میرا اتنا احترام نہ کرو، اور میں جانتا ہوں کہ تم میرا احترام میری سرداری کی وجہ سے کر رہے ہو، لیکن اب جو حالات بن گئے ہیں، یہ سرداری اب ختم ہونے والی ہے۔ میں بھی تمہاری طرح ایک عام انسان بن کر جاؤں گا، شاید میں تم سے بھی زیادہ ناکام انسان ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور آپ آخر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر ایسی کون سی بات نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے؟ تو یہ سن کر سردار نے کہا، کیا تمہیں واقعی میں کچھ نہیں پتا؟ جس خبر نے پورے علاقے کے اندر آگ لگا رکھی ہے، جس خبر نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، تم کہتے ہو کہ مجھے کچھ معلوم نہیں؟ کیا تم اس علاقے کے اندر نہیں رہتے؟ تو بوڑھے کسان نے کہا، حضور وہ آپ سامنے دیکھیں، ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، میں سارا دن اپنی کھیتی میں کام کرتا ہوں، شام کے وقت اپنی جھونپڑی میں چلا جاتا ہوں، اپنا پکاتا ہوں اور کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتا ہوں۔ پھر صبح اٹھتے ہی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے کھیت میں آ جاتا ہوں، اور سارا دن میرا یہاں کھیت میں کام کرتے کرتے گزر جاتا ہے۔ یہ سن کر سردار نے کہا، تم آخر اکیلے یہاں کیوں رہ رہے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا تمہیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوتی؟
تو یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور آپ تو گاؤں کے سردار ہیں، آپ بھی تو گاؤں میں رہتے ہیں، کہ آپ کو پریشانیوں نے نہیں سمیٹا ہوا؟ میں اکیلا ہوں، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں۔ یہ سن کر سردار بڑا حیران ہو گیا اور کہا، چلو تمہاری جھونپڑی کی طرف چلتے ہیں، اور اسی طرح میرا وقت بھی گزر جائے گا اور تم سے حال احوال بھی پوچھ لوں گا۔ اب وہ دونوں پیدل چلتے چلتے بوڑھے کی جھونپڑی کے پاس پہنچ گئے۔ بوڑھے کسان نے سردار کو دمبے کی کھال سے بنی ہوئی نشست پر بٹھایا اور ایک گرم دودھ کا پیالہ حاضر کیا۔ جب سردار نے دودھ کا پیالہ نوش فرما لیا تو بوڑھے بزرگ نے پوچھا، حضور کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ آخر ایسی کون سی بات ہے جس نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میری سرداری چند دنوں کی ہے؟ تو یہ سن کر سردار نے کہا، ہمارے گاؤں سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اور اس پہاڑی پر ایک طاقتور چالاک بندر رہتا ہے۔ اس پہاڑی کے پاس سے راستہ گزر کر سیدھا شہر جاتا ہے، اور اس راستے سے جو بھی مسافر گزرتا ہے وہ بندر ان سے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ ٹھوس سامان کے علاوہ کوئی بھی آدمی اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جا سکتا، حتیٰ کہ وہ اتنا چالاک ہے کہ اگر کسی نے کچھ سامان کہیں چھپایا ہوا ہو تو وہ سونگ کر وہاں سے نکال لیتا ہے۔ آپ بتائیں کہ اگر انسان شہر جائے تو اپنا کھانے پینے کا سامان لیے بغیر اتنے دنوں کا سفر شہر کا کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر ہم کھانا ساتھ لے کر جاتے ہیں یا پھر کوئی اور چیز شہر لے کر آتے ہیں تو وہ بندر سب کچھ چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ حیران ہوا اور کہا، حضور تو پھر آپ نے اس بندر کو پکڑوایا کیوں نہیں؟ آپ اس بندر کو پکڑوا کر کسی دور جنگل میں چھوڑ دیں۔ یہ سن کر سردار نے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہوگا؟ میں نے اپنی طرف سے ہر حربہ کھیلا، ہر طریقہ کھیلا، پوری کوشش کی، لیکن میں اس بندر کو نہیں پکڑ پایا۔ تو یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ تو سردار نے کہا، میں نے اس بندر کو پکڑنے کے لیے اپنا ایک بیل انعام کے طور پر مقرر کر دیا ہے، اور پورے علاقے کے اندر اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی اس بندر کو پکڑ کر میرے حوالے کرے گا اس کو انعام میں اپنا سب سے خوبصورت اور قیمتی بیل دوں گا۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور اگر وہ بندر میں آپ کو پکڑ کر دوں تو کیا آپ مجھے وہ بیل انعام میں دیں گے؟ کیونکہ مجھے بیل کی ضرورت ہے۔ میں سارا دن ہاتھ سے فصل کی کھدائی کرتا ہوں اور فصل اگانے کے لیے میرے پاس بیل نہیں۔ تو یہ سن کر سردار نے کہا، اے بزرگ، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، میں خود اس پریشانی میں ہوں۔ جس بندر کو 10 نوجوان نہیں پکڑ پائے، جس بندر کو میرے سب سے طاقتور سپاہی نہیں پکڑ پائے، تم اس چالاک بندر کو آخر کیسے پکڑو گے؟ تو یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور میں بس اکیلا اس بندر کو پکڑوں گا، بس مجھ سے اس کے لیے صرف ایک مٹکا اور ایک تھیلا باداموں کا چاہیے ہوگا۔ یہ سن کر سردار بڑا حیران ہو گیا اور کہا، یہ بوڑھا بزرگ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا؟ تو بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور آپ بس مجھے ایک مٹکا بھجوا دیں اور ایک تھیلا باداموں کا، اور اگلی صبح وہ بندر آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ سن کر سردار بڑا حیران تھا کہ آخر یہ بوڑھا بزرگ اکیلے اتنے طاقتور بندر کو کیسے پکڑے گا۔ اب سردار اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور کسان کی جھونپڑی سے روانہ ہو گیا۔ جب کسان شام کے وقت اپنی جھونپڑی کا دروازہ بند کر کے سونے لگا تو اتنے میں سردار کا سپاہی گھوڑے پر سوار کسان کی جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا اور کہا، سردار نے آپ کے لیے ایک مٹکا اور باداموں سے بھرا ہوا ایک تھیلا بھجوایا ہے۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ خوش ہو گیا اور اس نے وہ دونوں چیزیں لے کر رکھ دیں، اور اس نے سردار کے ہاتھوں پیغام بھجوایا، سردار کو کہنا کہ کل صبح وہ بندر تمہارے سامنے حاضر ہوگا، بس اس کو پکڑنے کے لیے یعنی کہ قابو کرنے کے لیے ایک پنجرا تیار رکھنا۔ یہ سن کر وہ سپاہی بھی حیران ہو گیا کہ آخر یہ بوڑھا بزرگ اکیلے اس بندر کو کیسے پکڑے گا۔ اب رات گزری تو صبح سویرے سب گاؤں والوں نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب منظر دیکھا۔
انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے بزرگ نے اس بندر کو ہاتھوں اور لاتوں سمیت باندھا ہوا ہے اور وہ اس کو ریڑھی پر لاد کر آ رہا ہے۔ سب گاؤں والے حیران ہو گئے کہ جس بندر کو پکڑنے کے لیے بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے سپاہی، بڑے بڑے نوجوان نہیں پکڑ پائے، آخر بندر کو ایک بوڑھے بزرگ نے کیسے پکڑ لیا۔ اب وہ بوڑھا بزرگ بندر کو پکڑ کر سردار کے خیمے کے سامنے لایا تو سردار بھی بڑا حیران تھا اور پوچھا، اے بزرگ، آخر تم نے اس بندر کو کیسے پکڑا؟ تو یہ سن کر اس نے کہا، حضور، آپ سب نے اس بندر کو پکڑنے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ سب نے دماغ سے کام نہیں کیا، اس بندر کی کمزوری تلاش نہیں کی، تم نے جو بھی کام کرتے رہے اس کی طاقت کے خلاف کرتے رہے، اور یہ طاقت میں تم سب سے زیادہ طاقتور تھا، اس لیے تم اس کو پکڑ نہیں پائے۔ تو یہ سن کر سردار نے کہا، آخر تم نے ایسا کیا کیا؟ تو اس نے کہا، حضور، جب میں نے آپ سے ایک مٹکا اور باداموں کا تھیلا مانگا تو میں نے اس مٹکے کے اندر بادام بھرے، اور بادام بھرنے کے بعد میں نے وہ مٹکا جا کر اس راستے میں زمین کے اندر گاڑ دیا جس جگہ وہ بندر لوگوں سے چیزیں چھیننے کے لیے آتا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے بندر کو پتہ نہیں چلا اور میں وہاں سے بھاگ گیا، لیکن جیسے ہی میں صبح سویرے اندھیرا ختم ہونے سے پہلے وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس بندر نے مٹکے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا ہوا تھا اور اس مٹکے سے ہاتھ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس سے وہ ہاتھ نہیں نکل رہا تھا، اور اسی طرح میں نے رسیاں لی، اس بندر کو باندھا اور خود میں نے اس کا ہاتھ مٹکا توڑ کر نکالا اور یہاں لے آیا۔ یہ سن کر سردار اور سب گاؤں والے حیران ہو گئے اور کہا، حضور، اگر بندر نے اپنا ہاتھ مٹکے کے اندر ڈال دیا تو پھر وہ نکل کیوں نہیں رہا تھا؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، اصل میں ماجرا یوں ہوا تھا کہ جب رات کو بندر نے مٹکے میں ہاتھ ڈالا تو اس وقت اس کا ہاتھ مٹکے کے اندر چلا گیا اور بندر نے مٹکے میں موجود بادام باہر نکالنے کے لیے ایک مٹھی باداموں سے بھری، اور مٹھی بھرنے کے بعد اس نے مٹھی کو باہر نکالنا چاہا۔ اب مٹھی میں بادام بھرنے کی وجہ سے مٹھی کا حجم بڑھ گیا اور اب بندر کی مٹھی اس مٹکے کے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ یہ بے حس بندر ساری رات کوشش کرتا رہا، لیکن اسے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ اس مٹھی کو کھول دے اور اپنا ہاتھ باہر نکالے۔ یہ بند مٹھی کے ساتھ ہاتھ نکالتا رہا لیکن نہیں نکال پایا۔ یہ سن کر سب گاؤں والے حیران ہو گئے کہ آخر بوڑھے بزرگ نے کس طرح عقل مندی کے ساتھ اتنے چالاک اور طاقتور بندر کو بغیر کسی طاقت کے پکڑ لیا۔ اب سردار نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بندر کو اس علاقے سے دور کہیں گھنے جنگل میں جا کر چھوڑ دیا جائے جہاں یہ لوگوں کو بالکل تنگ نہ کرے۔ اور اس کے بعد سردار نے نہ صرف اس بوڑھے بزرگ کو تحفے میں اپنا بیل دیا بلکہ اپنے گاؤں کا چھوٹا سرپنچ بھی مقرر کر دیا، اور اسی طرح اس بوڑھے بزرگ کی عقل مندی کی وجہ سے گاؤں والے اتنی بڑی مصیبت سے چھٹکارا پا گئے۔ دوستوں، میں اس واقعے سے ایک چھوٹا سا سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہم بھی اپنی زندگی میں کسی مصیبت کو اپنے ہی ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس مصیبت سے نکلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اس مصیبت کو اپنے ہی ہاتھوں سے جکڑنے کی وجہ سے ہم اس مصیبت سے نہیں نکل پاتے۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز اور دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔